آل محمد علیہ السلام کے بعد جو سب سے زیادہ جن دو شخصیات سے میں متاثر ہوں، دو شخصیات، ایک حضرت مالک اشتر اور دوسرے حضرت مختار، اہل بیت علیہ السلام کے بعد یہ دو ہستیاں. پہلے جناب مالک اشتر، مالک ابن حارث نخعی الاشتر، بہت بڑا نام ہے، سب سے جلیل القدر صحابی ہیں امیر المومنین کے. اصحاب امیر المومنین میں جہاں حضرت میثم تمار ہیں، جہاں حضرت کمیل ابن زیاد نخعی ہیں، کون کون کتنے بڑے بڑے جلیل القدر اصحاب ہیں، لیکن سب سے زیادہ جلیل القدر حضرت مالک اشتر. کیوں؟ کیونکہ مولا نے اپنے تینوں جنگوں میں انہیں سپہ سالار بنایا. مولا نے کبھی انہیں معزول نہیں کیا، ان کو ریپلیس نہیں کیا، اپنے عہدے سے نہیں اتارا. باقی جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں سب کو عہدوں سے معزول کیا. عثمان ابن حنیف کو بڑے بڑے جلیل القدر، حضرت کمیل کو بھی نہج البلاغہ میں خط دیکھیے، ان کو گورنر بنایا ہیتھ کا، وہاں پہ معاویہ نے حملہ کیا، قبضہ کر لیا، چیزیں لے گئے چھین کے. مولا نے خط لکھا کہ کمیل تم نے اپنی ڈیوٹی کیوں نہیں پوری کی؟ انہیں بھی ڈانٹا. ٹھیک ہے، پھر انہوں نے دوبارہ حملہ کیا، سب کچھ واپس، مولا میں نے سب کچھ دوبارہ ٹھیک کر دیا. مولا نے کہا اب میں راضی ہوں. لیکن واحد ہستی ہیں جنہیں کبھی مولا نے نہ ڈانٹا ہے نہ برا کہا ہے، سب موجود ہیں، سب کی کوئی نہ کوئی اصلاح کی ہے، لیکن ایک ہے حضرت مالک اشتر. اہل بیت علیہ السلام کے بعد جو مقام، صحابہ رسول کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان میں جناب سلمان ہیں، جناب ابوذر ہیں، جناب مقداد ہیں، حضرت عمار ہیں، لیکن اصحاب امیر المؤمنین میں سب سے جلیل القدر. دو جملے پیش کرنا چاہوں گا ان کی فضیلت کے، اس کے بعد جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں میرے موضوع سے متعلق عاجزی اگر پیش کر پایا. عزیزان گرامی، کون ہے حضرت مالک اشتر؟ ہر جنگ میں مولا کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سے کھڑے. کوئی پتھر آئے گا میرے سینے پہ لگے گا، مولا کو پتھر نہیں لگنے دوں گا، کوئی تیر میرے سینے میں لگے. جہاں مولا کا پسینہ گرتا تھا وہ کہتے تھے میں خون بہا دوں گا، مولا کا پسینہ گرنے نہیں دوں گا. عاشق امیر المومنین، بے انتہا چاہنے والے. مولا نے ان سے متعلق ایک جملہ کہا ہے، نہج البلاغہ ذرا اٹھا کے دیکھیے گا، کلمات قصار، تین حصے ہیں نا، خطبات، مکتوب اور کلمات قصار. پہلے خطبے ہیں، مولا کے خط ہیں، اور تیسرا حصہ مختصر سینگ، شارٹ سینگز، کلمات قصار. ان کلمات قصار میں حضرت مالک اشتر سے متعلق 480 480 ہیں، ان میں ایک حضرت مالک اشتر سے متعلق. مولا فرماتے ہیں اللہ اللہ مالک. مولا جب بہت زیادہ تعریف کرنے لگتے تو کہتے ہیں اللہ اللہ فیکم القرآن، تمہارے درمیان قرآن کی عظمت کو سمجھو. اللہ اللہ، پہلے 2 مرتبہ اللہ کا نام لیں گے، پھر اللہ اللہ فیکم الایتام، تمہارے درمیان یتیموں کو کبھی بھی حقیر نہ سمجھنا، انہیں عزت دینا، احترام دینا. اس طرح سے بہت زیادہ چیزوں کو بیان کیا. پھر جناب مالک اشتر کے کلمات قصار میں کہا اللہ اللہ. یہ مالک اشتر کون ہے؟ کانا اذا کانا جبلا، اگر مالک پہاڑ ہوتا تو اتنا بلند پہاڑ ہوتا کہ کوئی پرندہ اڑ کے اس کی بلندی کو نہ پہنچ سکتا. اللہ اکبر، بہت بڑا جملہ ہے. اذا کان سلدن، اگر پتھر ہوتا مالک اشتر تو اتنا قیمتی پتھر ہوتا کہ کوئی اس کا پرائس نہ لگا سکتا، انمول ہوتا، پرائس لیس ہوتا پتھر اگر ہوتا. مولا نے بہت تعریف کی ہے، لیکن جو سب سے بڑا جملہ جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ حضرت مالک اشتر سب سے جلیل القدر ہے، اصحاب امیر المومنین میں سب سے زیادہ جلیل القدر ہے، وہ کون سا جملہ ہے؟ وہ یہ جملہ جو اب پیش کر رہا ہوں. یہ جملہ مولا نے کسی کے لیے نہیں کہا، حتیٰ کسی امام نے کسی بھی غیر معصوم کے لیے ایسا جملہ نہیں کہا. کسی امام نے اپنے اصحاب میں کسی کے لیے ایسا جملہ نہیں کہا جیسا جناب امیر نے جناب مالک کے لیے کہا. کیا کہا؟ کانا علی، جب جناب مالک کی شہادت ہو گئی اور معاویہ نے خود کہا کہ علی کے 2 ہاتھ تھے، ایک میں نے صفین میں کاٹ دیا تھا، دوسرا ہاتھ میں نے آج کاٹ دیا. جب جناب مالک کی شہادت ہوئی، زہر دلوایا تھا معاویہ نے، زہر دے دیا تھا، دھوکہ دے کے ان کو زہر، کیونکہ وہ دلیر تھے، شجاع تھے، بہت جنگجو تھے، بوڑھے تھے، جوان نہیں تھے، سفید بال تھے. اشتر اس لیے کہتے تھے کہ ان کی جمل میں ایک تیر لگا تھا، بھم کٹ گئی تھی، اس لیے اشتر کہا جاتا تھا. پٹکا باندھ کے اپنی کمر کو سیدھا کر کے جنگ کرتے تھے، مقابلہ کرتے تھے. جوان نہیں تھے، بوڑھے تھے، لیکن دل جوان تھا کیونکہ شیر خدا کے شیر تھے. تو بہت جلیل القدر. اب سب سے بڑا جو جملہ ان سے متعلق ہے، جب معاویہ نے کہا نا کہ ایک ہاتھ میں نے کاٹ دیا صفین میں یعنی حضرت عمار یاسر، اور دوسرا ہاتھ میں نے آج کاٹ دیا یعنی مالک اشتر، اور مولا نے گریہ کیا، روئے
کہ آج مجھے بہت صدمہ ہے کہ میرا مالک میرا جو سپر تھا. کیا جملہ کہا کہ سب سے جلیل القدر صحابی بنے؟ وہ یہ جملہ جو پیش کر رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں کان لی کما کنت لرسول اللہ، مالک کو مجھ سے وہ نسبت تھی جو مجھے رسول خدا سے تھی. اللہ اکبر. میں نے کسی کے لیے اتنا بڑا جملہ نہیں دیکھا. کسی امام نے کسی اپنے صحابی کے لیے ایسا جملہ نہیں کہا جیسا امیر المؤمنین علیہ السلام نے جناب مالک اشتر کے کہا کان لی کما کنت لرسول اللہ. کیا مطلب؟ جس طرح سے میں رسول خدا کی حفاظت کرتا تھا، سامنے کھڑا رہتا تھا، خبردار کوئی تیر چلائے گا میں اپنے سینے پہ لوں گا، مالک میرے سامنے ایسے ہی تھے. خبردار کوئی جناب امیر سے متعلق بات نہ کرے، پہلے مجھ سے نپٹے. شجاع تھے، مولا کے سپہ سالار تھے. جمل میں، صفین میں، نہروان، تینوں جنگوں میں مولا کی فوج کے سپہ سالار، کمانڈر ان چیف. مولا کی فوج کا کمانڈر بننا بڑا مشکل کام ہے. جناب مالک اشتر کون ہے؟ رنگ سیاہ تھا ان کا، یمن کے رہنے والے تھے، ڈاک تھے، سکن ان کی ڈاک تھی. کوفے میں گزر رہے تھے، ایک عرب نے پتھر اٹھا کے ان کی پیشانی پہ مارا. انہوں نے پلٹ کے دیکھا، کچھ نہیں کہا، چلے گئے. اس آدمی کے دوست نے کہا جانتے ہو تم نے کسے پتھر مارا؟ کہا کوئی کالا جا رہا تھا اسے مارا. کہا نہیں، یہ مالک اشتر ہیں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فوج کے سپہ سالار. اب وہ گھبرانے لگا. کہا ایسا تو نہیں کہ ابھی فوج لے کے آئے مجھے وہ جان سے مار دیں، میں نے ان کو پتھر مارا. کہا چلو میرے ساتھ، معافی دلوا دیتا ہوں، پاؤں پکڑ لینا، رونا پینا. آپ کو پتہ ہے نا کچھ لوگ ڈھونگے بھی ہوتے ہیں، آدمی دیکھیں گے ویسے پاؤں پکڑ لیں گے، کوئی دیکھیں گے کمزور ہے تو فوراً چڑھائی شروع کر دیں گے، کوئی طاقتور ہے تو فوراً جھک جائیں گے. آنکھیں انسان اسی کو دکھاتا ہے جس کے متعلق پتہ ہو یہ مجھے پلٹ کے آنکھیں نہیں دکھائے گا. اسے آنکھیں نہیں دکھاتا جس کے متعلق پتہ ہوتا ہے میری آنکھیں نکال لے گا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. اب ایک مرتبہ چلے کہا میں معافی دلواتا ہوں. دوڑنے لگے، پوچھا اس سے، پوچھا مالک کو دیکھا ہے؟ کہ کون مالک؟ مالک اشتر، ابھی یہاں سے گزرے ہیں، یہ عام پہنا تھا، لباس پہن رکھا ہے، سیاہ رنگ ہے، پتھر ان کی پیشانی سے خون بہ رہا تھا. ہاں اس طرف گئے، ادھر گئے ادھر گئے، پوچھتے پاچھتے دیکھا کہ بھی مسجد کے باہر ان کے جوتے رکھے. کہ رک جاؤ، لگتا ہے مسجد میں گئے، مسجد کوفہ. انتظار کر رہے تھے، جیسے باہر آئے یہ آدمی پاؤں میں گر گیا. مجھے معاف کر دیں، مجھے پتہ نہیں تھا آپ کون ہیں، میں نے آپ کو غلطی سے پتھر مار دیا. تو جناب مالک اشتر نے کہا میں ابھی ابھی خدا کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھ کے تیرے لیے توبہ کر کے آیا. پروردگارہ اسے معاف کر دے، یہ جانتا نہیں کہ میں کون ہوں. نہیں پہنچا سکا. وہ جو کہہ رہا تھا مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو جانتا نہیں تھا آپ کون ہیں، وہ دنیاوی عہدے کی بات کر رہا تھا، وہ دنیاوی ورلڈلی ان کی پوزیشن کی بات کر رہا تھا کہ آپ کمانڈر ان چیف ہیں، فوج کے سپہ سالار ہیں. میں نہیں جانتا تھا. جناب مالک اشتر اپنی آخرت کی عہدے اور منزلت کی بات کر رہے تھے. پروردگارہ اسے معاف کر دے، یہ جانتا نہیں میں کون ہوں. جو علی سے اتنا قریب ہو، سوچو خدا سے کتنا قریب ہوگا. وہ خدا کا مقرب ہے جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے قریب ہو. عاجزی انسان کو ترقی دیتی ہے، تکبر مٹی میں ملا دیتا ہے.